وارد ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ ان دعاؤں کا آپ کے سامنے ذکر خیر ہو، تذکرہ ہو، اور مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب دعاؤں کا ہم ذکر کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ وہ دعائیں ہماری زندگی میں، ہماری معمولات میں شامل ہوں، دعاؤں کا ہم اپنے آپ کو عادی بنائیں، دعاؤں کا اپنے آپ کو ہم پابند بنائیں، دعاؤں کی افادیت، دعاؤں کے نفع کے حوالے سے، دعاؤں کے فائدے کے حوالے سے مستقل ناظرین آپ سنتے رہتے ہیں کہ دعا کی کیا اہمیت ہے اسلام میں، اور یہی وجہ ہے کہ دعا اتنی نفع بخش نعمت ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، تلاوت کریں تو ایک بہت بڑا ذخیرہ قرآن کریم کے اندر دعاؤں کے حوالے سے آپ کو ملے۔ بے شمار آیات، سینکڑوں کی تعداد میں آیات ایسی ملیں گی جس میں دعائیں بتائی گئی ہیں انبیاء علیہ السلام کی، اللہ کے نیک بندوں کی، اولیاء کرام کی، جو اللہ کے نیک بندے گزرے۔ اسی طریقے سے آپ احادیث کا مطالعہ کریں، صحیح ستہ سے لے کے دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر ایک بہت بڑا ذخیرہ ناظرین آپ کو دعاؤں کے حوالے سے احادیث ملیں گی، جن احادیث کے اندر دعاؤں کی فضیلت، دعاؤں کے حوالے سے نفع، دعاؤں کی افادیت، دعاؤں کی اہمیت، دعاؤں پر بشارت جو سنائی گئی ہیں، ایک بہت بڑا ذخیرہ۔ دعاؤں کے نفع کے حوالے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مبارک ایک فرمان، آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، دعا سراپا نفع بخش، الدعاء ینفع، دعا سراپا، دعا کے اندر نفع ہی نفع ہے۔ بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی کہ بما نزل و بما لم ینزل، یعنی ان مصیبتوں کے بارے میں بھی جو آ چکی ہیں، نازل ہو چکی ہیں، جن مصیبتوں میں، جن پریشانیوں میں ایک انسان گرفتار ہوتا ہے، ان پریشانیوں کے حوالے سے بھی، وَبِمَا لَمْ يَنزِلْ، اور وہ مصیبتیں، وہ مشکلات، وہ مصائب، وہ بلیات جو ابھی نازل نہیں ہوئی ہیں، آئی نہیں ہیں، جس میں انسان گرفتار نہیں ہوا ہے، تو دونوں کے حوالے سے دعا نفع بخش۔ یعنی جب ایک انسان دعا کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ آنے والی جن مصیبتوں میں انسان گرفتار ہے وہ اللہ کریم ان مصیبتوں کو دور فرماتے ہیں، مشکلات کو آسان فرماتے ہیں، مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، بلکہ جو آنے والی مصیبتیں ابھی آئی نہیں ہیں، آنے والی ہیں، تو اللہ کریم دعاؤں کی برکت سے ان آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، دفع کر دیتے ہیں، اللہ کریم دور فرما دیتے ہیں اور بندے کو عافیت عطا فرماتے ہیں۔ اتنی نفع بخش ہے دعا۔ فرمایا کہ جب ایک بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کریم کے سامنے انکساری اور عاجزی کے ساتھ، تو ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کے سامنے، ہاتھ اٹھا کر جیسے بھکاری ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے، ہاتھ کو بلند کرتا ہے، اپنے یعنی چہرے کے سامنے کرتا ہے اور انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ دعا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ بندہ اپنے ہاتھ کو نیچے کر لے، اللہ کریم اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ میں نے بارہ عرض کیا کہ دیکھیں اکثر و بیشتر ہم لوگ کمپلین کرتے رہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، بہت سی چیزیں ہم مانگتے ہیں اللہ پاک سے، وہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ گویا ہماری دعا رد کر دی جاتی ہے، ہماری دعا مردود ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ناظرین، حدیث میں آتا ہے کہ دعاؤں کے حوالے سے تین آپشن ہوتا ہے، یا تو دعا فوری طور پہ اللہ قبول فرما لیتے ہیں، اور قبول کے بعد اس قبولیت کا فوری طور پہ امیڈیٹلی اس کا ظہور بھی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی چیز مانگی، وہ آپ کو مل گئی، آپ نے کہا یا اللہ میں یہ بزنس تجارت کرنا چاہتا ہوں، یہ تجارت ہو جائے، آپ کا وہ کام ہو جاتا، کوئی کام رکا ہوا ہوتا ہے، آپ دعا کرتے ہیں، فوری طور پہ وہ آپ کی دعا قبول بھی ہوتی ہے اور اس کا قبولیت کا ظہور بھی ہو جاتا ہے۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے۔ دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ دعا اللہ کریم آپ کے لیے چونکہ وقتی طور پہ فور اے ٹائم بینگ اس کی قبولیت کا ظہور آپ کے حق میں مناسب نہیں ہوتا، بندوں کے حق میں اللہ کریم قبول تو فرما لیتے ہیں لیکن اس کا ظہور کا وقت نہیں ہوتا، مناسب وقت۔ اللہ پاک چونکہ حکیم بھی ہیں، حکیم مطلق ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ اگر میں دے دوں یہ چیز بندے کو تو بندے کے لیے مناسب نہیں ہے، موضوع نہیں، تو وہ اللہ پاک اس کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے انسان جنت میں جب جائیں گے، قیامت کا جب منظر برپا ہوگا، فرمایا کہ اللہ کریم نیکیوں کی شکل میں ایک پہاڑ پیش کریں گے اس کو، تو بندہ عرض کرے گا مولا کریم یہ نیکیاں تو ہم نے کی نہیں، تو اللہ کریم فرمائیں گے کہ میرا بندہ جب تو دعا کرتا تھا، بہت سی تیری وہ دعائیں جن کی قبولیت کا ظہور دنیا میں نہیں ہوا، تیری اس نیکی کی ہم نے پرورش کی، اس کا گروتھ ہوتے ہوتے دیکھ آج تیری وہ نیکی جو دعا کی شکل میں تو نے مجھ سے مانگا تھا، میں نے اس کی پرورش کی، میں نے اس کو پالا، اور بڑھتے بڑھتے تیری نیکی آج پہاڑ کی شکل میں ہو گئی۔
دوسرا آپشن یہ کہ اللہ پاک اس دعا جو کرتا ہے اللہ کریم اس کو رکھتے ہیں اور اس کے اندر اتنی برکت ہوتی ہے کہ وہ پہاڑ کی شکل وہ نیکی اختیار کر جاتی ہے۔ تو اس موقع پر ہر نیکی کرنے والا وہ شخص تمنا کرے گا کہ یا اللہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی تمنا پوری نہ ہوئی ہوتی، کاش کہ میں دنیا میں ساری چیزیں میری رد ہو جاتی ہیں اور آخرت میں مجھے اس کے بدلے میں یہ صلہ ملتا تو زیادہ بہتر، کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، کسی قبولیت کا ظہور نہ ہوتا تو آج اور بڑا پہاڑ ملتا نیکیوں کا مجھے، یعنی ایک شخص تمنا کرے گا، اندازہ لگائیے۔ تو تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ کریم جو ہے دعاؤں کی برکت سے اس کی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، اس کی مصیبتیں ٹلتی ہیں، پریشانیاں ٹال دی جاتی ہیں، یعنی دعا کسی بھی حال میں خیر سے خالی نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں دعا کرنے کے بعد کبھی بھی مجھے مایوسی نہیں ہوتی ہے کہ میری دعا کی قبولیت کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا، میں دعا کر کے مطمئن ہو جاتا ہوں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ اللہ کریم مجھے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ گویا دعا کی توفیق مل جانا یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑی نعمت کہ اللہ پاک نے کسی دعا کے مانگنے کی اگر آپ کو توفیق دے دی ناظرین، تو گویا دراصل اللہ پاک اس دعا کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم جب توبہ کرتے ہیں، ہم جو استغفار پڑھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے، کیا ہماری یہ توبہ قبول ہوتی؟ بہت پیارا جواب عنایت فرمایا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ بہت بڑے اعلیٰ درجے کے تابعی ہیں، اعلیٰ درجے کے فقیہ، اعلیٰ درجے کے صوفی، اعلیٰ درجے کے محدث، اعلیٰ درجے کے اللہ اکبر مفسر، بہت بڑا مقام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا مقام۔ یہ وہی ہستی ہیں، کہتے ہیں ایک موقع پر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا، یہودی تھا، اس کو مکان بیچنے کی ضرورت پیش آئی تو اس نے اپنے مکان کو بیچنا چاہا اور مارکیٹ میں اس کی قیمت اس نے 4000 اس زمانے کی جو کرنسی تھی اشرفی رکھی۔ کہتے ہیں لوگ اس کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ اللہ کا بندہ تو نے اپنے مکان کی قیمت ڈبل کیوں رکھی ہے؟ تمہارے علاقے میں جو مکان اس کی قیمت تو 2000 اشرفی، تم نے 4000 کیوں رکھی ہے؟ تو اس یہودی نے جواب دیا کہ مجھے بھی معلوم ہے کہ میرے گھر کی قیمت جو ہے اور جو مارکیٹ جو پرائس ہے وہ 2000 اشرفی ہے، 4000 میں نے اس لیے رکھا کہ میرے پڑوس میں حسن بصری جو رہتے ہیں کہ میرا جو گھر خریدے گا اتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی کہ اسے حسن بصری جیسا پڑوسی ملے گا، نیبر ملے گا، اس نیبرہڈ کی قیمت میں مانگ رہا ہوں کہ حسن بصری جیسا پڑوسی کس کو ملے گا۔ اور پھر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ چلا کہ میرا پڑوسی مکان بیچ کر کہیں اور جانا چاہتا ہے، فوراً اس کی خدمت میں گئے، اس کے پاس حاضر ہوئے، پوچھا کہ کیوں ایسا کر رہے؟ اس نے کہا مجھے پیسے کی ضرورت۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کا بندہ میں تجھے پیسہ دوں گا، تو میرا پڑوس چھوڑ کر کیوں جا رہا ہے؟ اللہ ایسے لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے سچے، اللہ کریم ان کی قبروں کو نور سے منور کرتے، سچے لوگ اور علم و عمل کے جامع لوگ تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت جب ہم توبہ کرتے ہیں تو کیا ہماری توبہ قبول ہوتی ہے؟ حضرت نے جواب دیا کہ اللہ کا بندہ توبہ کی توفیق کے بعد تجھے اللہ پاک کے موڈ کا پتہ نہیں چلتا کہ جو اللہ تجھے توبہ کرنے کی توفیق دے۔ دیکھ یقین جانیے کہ اللہ پاک کی توفیق کے بغیر ہم توبہ تو کیا کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے پر بھی ہم قادر نہیں ہیں بغیر اللہ پاک کی توفیق۔ یہ سب سے پہلے جو ہمارے دل میں داعیہ جو ارادہ پیدا ہوتا ہے، کبھی آپ غور کریں ناظرین کہ یہ دل کے اندر داعیہ کون پیدا کرتا ہے، نیکی کا ارادہ کون ڈالتا ہے، نیکی کے حوالے سے رغبت کون ڈالتا ہے کہ آؤ اٹھو نماز پڑھ لیں، آؤ تلاوت کر لیں، آؤ وظیفہ پڑھ لیں، آؤ ذکر کر لیں، آؤ صدقہ دے دیں، آؤ کسی کے کام آج۔ یہ جو داعیہ پیدا ہوتا ہے، داعیہ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو جو اللہ پہلے داعیہ پیدا کرتا ہے، اس سے آپ کو اللہ پاک کی موڈ کا پتہ نہیں چلتا کہ دراصل اللہ پاک آپ کی توبہ قبول کرنا چاہتے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا بندہ جب تجھے توبہ کی توفیق ہو گئی، اب تو خوش ہو جا، بشارت ہے تیرے لیے کہ دراصل اللہ پاک تجھے معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک تیری بخشش چاہتے ہیں، اللہ پاک تمہاری مغفرت چاہتے ہیں، اللہ پاک تمہیں قبول کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا ناظرین کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے دعا، بہت بڑی نعمت، اس پر ہم جتنا بھی اللہ کریم کا شکر ادا کریں کب لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس نعمت پر ہمیں اللہ پاک کا شکر گزار ہونا چاہیے، بہت بڑی نعمت۔ تو بہرحال آج جو دعا میں ناظرین آپ کی خدمت میں لایا ہوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مستند احادیث کے اندر یہ حدیث ہے، یہ دعا وارد ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کرے
عیادت کو جائے، اس کی بیمار پرسی کے لیے جائے، اس کے پاس جانا. ایک آج کل بہت سی چیزیں ہم سے چھوٹتی چلی جا رہی ہیں. ایک آج یہ رواج بھی بہت کم ہوتا جا رہا ہے. یہ تو وقتی طور پہ لاک ڈاؤن ہے، یہ تو الگ ایک مسئلہ ہے. ویسے بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ آج بیمار پرسی عیادت کرنے والی سنت بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے ہمارے معاشرے سے. ہمارے علاقے میں اپنے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں اور ہمیں کوئی خبر نہیں ہوتی. بیچارے جب اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں تو ہمیں پتہ اچھا وہ صاحب فلاں صاحب انتقال کر گئے. یعنی ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی کہ ہمارے وہ بھائی جو مسجدوں میں آتے تھے، جو ہم سے ملتے جلتے تھے، کہاں ہیں. کبھی ہم ان کی اللہ اکبر بیمار پرسی کر لیں، خبر گیری کے لے لیں کہ ہاں وہ بھائی ہمارا کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا. یعنی اس قدر ہم میٹلسٹک ہوتے چلے جا رہے ہیں. ناظرین، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے کہ یہ چیزیں، ساری چیزیں سنت سے لے کے فرائض تک ہماری زندگیوں سے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. بہرحال تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب قربان جائیے ناظرین اسلامی تعلیمات پر، کہ ہمیں ہر موقع کے حوالے سے، ہر موقع پر ہمیں کس انداز سے کا ایٹیچیوڈ ہمارا ہونا چاہیے، کس انداز کا رد عمل ہونا چاہیے. ہر چیز ہمیں سکھائی. جس طریقے سے ایک چھوٹے بچے کو والدین چھوٹی بات بھی سمجھاتے سکھاتے ہیں کہ دیکھو تمہیں کھڑا کیسے ہونا ہے، تمہیں بیٹھنا کیسے ہے، تمہیں کھانا کیسے کھانا ہے، تمہیں کھانے کے وقت کیسے. ہر چیز اللہ کریم کی شان کریمی پر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اکبر شان رحیمی پر قربان ایک چیز ہمیں سکھائی. فرمایا کہ جب مریض کے لیے عیادت کے لیے جاؤ تو وہاں موقع محل کے مطابق گفتگو کرو. اور وہاں یہ دعا سکھائی کہ جب مریض کے پاس جاؤ عیادت کے لیے دعا پڑھا کرو. کیا دعا؟ کہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ میں اللہ پاک سے سوال کرتا ہوں، وہ اللہ جو کہ عظیم ہے، عظمتوں والا ہے، سب سے بڑا ہے، عظمت والے اللہ سے کس چیز کا سوال کرتا ہوں. اس کے بعد اللہ پاک کی مزید صفت بیان فرمائی کہ کون اللہ؟ رب العرش العظیم، وہ اللہ جو یعنی رب ہے عرش عظیم کا، رب ہے عرش اعظم کا، رب ہے عرش عظیم کا. اس اللہ سے کیا میں مانگتا ہوں، کیا سوال کرتا ہوں؟ اے بیمار، تیرے لیے شفا کی میں دعا کرتا ہوں کہ ان یشفیک، کہ اللہ پاک تجھے شفا کاملہ عطا فرمائے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی بیمار کے پاس 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے، 7 مرتبہ 7 ٹائمز، صبح پڑھ لے، شام میں پڑھ لے، جس وقت بھی جائے پڑھ لے، تو فرمایا گیا کہ اللہ پاک اس دعا کی برکت سے اس مریض کو جس مرض میں وہ مبتلا ہے، اللہ پاک اس مرض سے اسے شفا کاملہ عطا فرماتے، شفا کلی عطا فرماتے. دیکھیں بہت مختصر سا جملہ، بہت مختصر سی دعا، آپ بھی یاد کر سکتے ہیں. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اور اس میں یاد رکھیں کہ آپ صرف مریض نہیں، اپنے آپ پر بھی. آج کل تو ہم میں کا ہر شخص مریض ہے الا ماشاءاللہ. دیکھیں نا، بیماری جو ہے نا، اس کی بے شمار قسمیں. بیماری یہی نہیں ہے کہ صرف جسمانی طور پر آپ بیماری، ذہنی بیماری، آج کل روحانی بیماری، اللہ اکبر، یہ باطنی بیماری ناظرین ظاہری بیماری کے مقابلے میں زیادہ خطرناک اور ڈینجرس ہے، کیونکہ وہ بیماری ہمیں نظر نہیں آتی. حسد کی بیماری، بغض کی بیماری، کینے کی بیماری، تکبر کی بیماری، نفاق کی بیماری، ناشکری کی بیماری، بے صبری، یہ ساری بیماریاں، یہ بیماریاں اتنی خطرناک، شو آف کی بیماری، ریاکاری کی بیماری. خاص کر کے ہم جیسے لوگوں کو، جو لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، بہت سے لوگ اچھے القاب سے یاد، فوراً انسان شو آف اور ریاکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ریا کی بیماری، تو یہ تمام بیماریاں بہت خطرناک بیماریاں ہیں، جو ظاہری بیماریوں سے، ان بیماریوں کے مقابلے میں جو دکھی جاتی ہیں، جو دکھی جا سکتی ہیں، ان کے مقابلے میں یہ بیماریاں جن کو انسان دیکھ نہیں سکتا. آپ میرے دل میں نہیں جھانک سکتے کہ میرے دل میں کتنی بیماریاں ہیں. ریاکاری ہے، نفاق ہے، بے شمار بیماریاں ہر انسان کے جو باطن میں. تو جو بیماریاں نظر نہ آئے پھر ان کا علاج بھی مشکل ہوتا ہے. جو بیماری نظر آ جائے تو ان کا علاج قدرے آسان ہوتا ہے. انسان کو بخار ہو جائے تو انسان فیل کرتا ہے کہ اسے فیور ہے، اسے پین ہے، اسے درد ہے، محسوس کرتا ہے. لیکن اندر کی بیماریاں ناظرین اتنی خطرناک ہیں کہ وہ چونکہ نظر نہیں آتی، پھر ان کی علاج کی طرف توجہ نہیں آتی، ان کا علاج انسان نہیں کر پاتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر ہم سب کے ماں باپ قربان ہو، آپ قربان جائیے اس دعا کے اندر بھی کہ ان یشفیک، کس بیماری سے شفا اس کا تذکرہ نہیں ہے، گویا ساری ہی بیماری سے اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. یہ جو جاتا ہے تیماردار عیادت کرنے، وہ دعا دے رہا ہوتا، اس سے بہتر کیا دعا ہو سکتی؟ فرمایا کہ جب تم کسی بیمار کا تذکرہ سنو، کسی بیماری کا، تو اس کو یہ یوں کہا کرو لا باس طہور انشاءاللہ، یعنی تسلی، تشفی اس کو دو، اس کو ڈراؤ مت ہے، قربان جائیے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ کی قسم آپ دیکھیں کہ کس قدر لاجیکل باتیں ہیں اسلام کے اندر.
کہ ایک انسان بیمار ہے، پریشان ہے، اگر آپ اس کو اور ڈرا رہے ہو کہ ہو مجھے تو لگتا ہے کہ تمہیں کرونا، ذرا کسی نے کھانسا، ذرا سا کسی کے اندر کوئی ہلکا پھلکا سمٹم نظر آیا، فوراً لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی تمہیں تو کرونا ہو گیا ہے، تمہیں یہ ہو گیا، تمہیں تو وہ ہو گیا، تمہارا مجھے لگتا ہے کہ پھیپڑا خراب ہے، کڈنی خراب ہے، اتنا اس کو ڈرا دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ بیمار نہ ہو تب بھی آدھا مریض بن جاتا ہے۔ اس کو بار بار ہماری طرف سے جو پیغام ملتا ہے، بھائی تو بڑا بیمار لگ رہا ہے، تو بڑا اپنا ویٹ لوز کر رہا، تجھے یہ ہو گیا، تجھے اسلام نے سختی سے منع کیا، فرمایا نہیں، اگر واقعی بھی کوئی بیمار ہو، اللہ نہ کرے اس قسم کی امراض میں مبتلا ہو، تو تم نے اسے تسلی دینا ہے، تشفی دینا ہے، حوصلہ دینا ہے، ہمت دینا ہے، تم نے اس کو بے ہمت نہیں کرنا ہے، تم نے اس کو اللہ اکبر ڈسکریج نہیں کرنا ہے، تم نے اس کو اور پریشان نہیں، تسلی تشفی۔ اب اس دعا کے اندر دیکھیں کتنی پیاری بات کہ اسأل اللہ العظیم، بندہ اللہ پاک سے سوال کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ تو عرش عظیم کا رب ہے، یا اللہ تو عظیم ہے، تو عظمتوں والا ہے، تو شان والا ہے، تو قوت والا ہے، تو طاقت والا ہے، میرے اللہ اس بندے کو شفا کاملہ عطا فرما دے، اللہ آپ کو شفا دے دے۔ دیکھیں یہ جو ادا ہے نا، یہ جو طریقہ ہے، یہ جو عادت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے مخلصانہ طور پہ، مشفقانہ طور پہ، کوئی لوث نہیں، کوئی اس کو اللہ اکبر امید نہیں، کوئی بے لوث ہو کے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ، جو شخص صبح و شام، یہ اپنے اوپر بھی پڑھ لیں، جب بھی آپ صبح میں اپنا معمول جو دعاؤں کا ہوتا ہے، ہم میں سے ہر شخص کا یقیناً طور پہ معمول ہوگا، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی آپ نے پڑھ لی، آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا، 3 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لی، 3 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ لی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص نماز صبح و شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، سورہ فلق پڑھ لے، سورۃ الناس پڑھ لے، فرمایا کہ یہ دعائیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، ہر قسم کی شرور فتن سے اللہ پاک حفاظت۔ یعنی قدم قدم پر ناظرین آپ قربان جائیے، اسلامی تعلیمات نے جو ہمیں ہماری رہنمائی کی ہے، اللہ پاک نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پہ ہمیں دعائیں سکھائی گئیں، ہر قدم پہ ہمارے لیے عافیت کی دعا، سلامتی کی دعا، صحت کی دعا، شفا کی دعا۔ اگر انسان، میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ اگر آپ دعاؤں کو پر غور کریں اور دعاؤں کا جو پورا مجموعہ اور ذخیرہ 24 گھنٹے کی زندگی کے حوالے سے، کہ واقعی اس بندے کے لیے نا امیدی کی پھر کوئی وجہ نہیں، اس بندے کے لیے پریشانی کی پھر کوئی وجہ نہیں۔ اس دعا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک اس دعا کی برکت سے، جو صبح و شام 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے، اللہ کریم اس دعا کی برکت سے اس بندے کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ یہ کون بشارت دے رہا ہے؟ یہ کون سنا رہا ہے خوشخبری؟ وہ ذات، وہ ہستی جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ مکہ کے دشمن بھی آپ کو سب سے پہلا جو لقب ملا ناظرین، نبوت سے پہلے کا لقب آپ کو صادق الامین کہا جاتا تھا۔ اتنے آپ سچے تھے، اتنے سچے تھے کہ بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ کا الزام نہیں لگا سکا، صادق الامین دے، کبھی بددیانتی کے حوالے سے آپ پر الزام نہیں لگا سکا، کمپلین نہیں کر سکا۔ اس صادق الامین نے یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ کے بندو اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ آج کتنی بیماریوں میں ہم گھرے ہوئے، طرح طرح کی ایسی بیماریاں کہ یقین آپ جانیے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان گناہوں اور معصیت کا دورہ ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، تو ایسی طرح طرح کی بیماریاں آتی ہیں کہ جن بیماریوں کا ہم نے نہ تو کبھی تذکرہ سنا، نہ ہمارے باپ دادوں نے کبھی تذکرہ۔ ایسی بیماریاں، ایسی پر چھوٹے معصوم بچے، مجھے چونکہ کالس آتی رہتی ہیں اس حوالے سے، دعاؤں کے حوالے سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں، ہماری بہنیں پوچھتی رہتی ہیں، تو آپ یقین جانیے کہ لوگ اتنے پریشان حال ہیں، طرح طرح کی بیماریوں میں ہماری بہنیں مبتلا ہیں، بچے مبتلا ہیں، ذہنی بیماری، اللہ اکبر، مینٹلی بیماری، جسمانی بیماری، روحانی بیماری، سحر کا مسئلہ، نظر بد کا مسئلہ، طرح طرح کی بیماریوں میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں دعا کی تو ہر وقت اہمیت ہے، ہر وقت دعاؤں کے ہم محتاج ہیں، لیکن ان حالات کے اندر، جن حالات میں اس وقت جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، پوری دنیا اس وقت پریشان ہے، پوری امت اس وقت پریشان ہے، طرح طرح کی پریشانیوں میں، کہیں جنگی صورتحال ہے، کہیں مظالم کی ایک نہ ختم ہونے والی داستان ہے، کشمیر آپ کے سامنے ہے، اللہ اکبر، برما آپ کے سامنے، دنیا کے اور دیگر ممالک میں آپ دیکھیں مظالم کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ، ایک پوری داستان ہے، پوری داستان، طرح طرح کی پریشانیوں میں۔ تو ایسے وقت میں آپ دیکھیں کہ دعاؤں سے ہمیں کتنی تسلی ہوتی ہے، کتنی تسلی ہوتی ہے کہ بندہ جب بالکل پریشان ہو جاتا ہے، کمزور ٹوٹ جاتا ہے اندر سے، تو آدمی کہتا ہے چلو ہم نماز پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگتے،
چلو اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ بہت کریم ہے، بہت جلدی اللہ ہماری باتوں کو سن لیتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے ناظرین کی ان دعاؤں کو ضرور آپ یاد کر لیں، اور میں نے بارہا عرض کیا کہ وہ دعائیں جو مستند حدیث سے ثابت ہیں، جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی دعائیں ہیں، جو آپ کی زبان نبوت سے نکلی ہوئی دعائیں اتنی نورانی، میں کہتا ہوں کہ ان دعاؤں کا ترجمہ اور قبولیت تو بات کے فائدے کی بات ہے۔ سب سے بڑی جو سعادت کی بات ہے کہ ایسے کلمات کو زبان سے ریپیٹ کرنا، پڑھنا، صرف پڑھنے میں اتنی برکتیں آپ کو ملیں گی، اتنی نورانیت روحانیت ملے گی کہ شاید آپ اس کا اندازہ نہ کر پائیں۔ تو لہٰذا میری گزارش ہے کہ ان دعاؤں کو ضرور یاد کر لیں۔ اب بہت مختصر سی دعا ہے، 2-4 مرتبہ آپ پڑھیں گی میری بہنیں، تو آپ کو انشاءاللہ تعالی زبان پر یہ دعا ازبر ہو جائے گی۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اس کو آپ ریپیٹ کریں اور یقین کے ساتھ کہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اور اللہ سے زیادہ ہمارا کوئی ہمدرد نہیں، کوئی بہی خواہ نہیں، کوئی محبت کرنے والا نہیں، کوئی ہماری مجبوریوں کو سمجھنے والا نہیں اللہ کے علاوہ۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہم کہتے ہیں، اللہ پاک قرآن کی آیت ہم جب پڑھتے ہیں تو لہٰذا ہمیں اس بات کی پوری اطمینان کے ساتھ ایک مختصر سے بریک کے لیے جانا ہے۔ انشاءاللہ بریک کے بعد پھر حاضری ہوتی ہے، انشاءاللہ پھر مزید تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے۔ بریک سے قبل میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں احادیث کے اندر ذکر فرمائی ہیں، اور دعاؤں کا ذکر کرنے کا جو مقصد ہے ناظرین، کہ سننے والے جو لوگ ہیں، قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں، کلمہ گو لوگ ہیں، ان دعاؤں کو اپنا معمول بنائیں، اپنا معمول بنائیں، یعنی ان دعاؤں کو پڑھیں، ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کریم سے مانگیں کہ وہ دعائیں جس کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا پڑھی ہے، یا جن دعاؤں کے حوالے سے تاکید کی اپنی امت کو، تو آپ اندازہ لگائیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى، کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کیا کرتے، یعنی وہ بات ان سے اللہ پاک کی طرف سے کہلوائی جاتی ہے، وہ مضمون ڈالا جاتا ہے آپ کے ذہن، گویا اللہ پاک کی طرف سے یہ دعائیں ہمیں سکھائی گئیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو گویا اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ بندے ان دعاؤں کے ذریعے اللہ کریم سے مانگیں، اللہ کریم کے سامنے اپنا دکھڑا، اپنا دکھ، اپنا غم، اپنا درد پیش کریں، اور جب اللہ کریم ہمیں دعا کی توفیق دے دے، توفیق اگر ملے تو آپ یہ سمجھ لیں، خوش ہو جائیں کہ دراصل ان دعاؤں کے اندر جو چیزیں مانگی جا رہی ہیں اللہ پاک وہ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اللہ پاک وہ ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ ہمیں اگر ہم شفا مانگ رہے ہیں اور شفا مانگنے کی توفیق ہمیں مل جائے تو گویا اللہ پاک ہمیں شفا دینا چاہتے ہیں۔ تو اس دعا کے اندر دیکھیں، ہر قسم کی بیماری سے گویا آپ یہ دعا پڑھنے والا اللہ کریم سے شفا مانگ رہا ہے۔ آپ کسی اور کے لیے اگر دعا مانگ رہے ہیں تو آپ یوں ہی پڑھیں گے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اپنے لیے آپ دعا اگر مانگ رہے ہیں، مانگ رہی ہیں، تو اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینی، ان یشفینا، کہ اللہ ہمیں شفا عطا فرما، یا اللہ ہمیں شفا کاملہ عطا فرما۔ جب بھی آپ ان یشفینا کہیں تو اپنے تمام گھر والوں کے حوالے سے نیت کر لیں کہ اللہ مجھے بھی شفا عطا فرما، میرے بچوں کو بھی شفا عطا فرما، یا اللہ میرے گھر والوں کو شفا عطا فرما، میرے والدین کو شفا عطا فرما، میرے تمام رشتہ داروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ پوری امت کی بیماروں کو شفا عطا فرما۔ تو اللہ پاک کو یہ بہت پسند ہے کہ ایک بندہ جب کسی دوسرے بندے کے لیے، ایک بندی جب کسی دوسری بندی کے لیے، ایک مسلمان جب کسی دوسرے مسلمان کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے، دعا مانگ رہا ہوتا ہے، تو اللہ پاک وہ دعا سب سے پہلے اس دعا مانگنے والے کے حق میں قبول فرما لیتے ہیں۔ اچھا، ہمارے ساتھ کالرز ہیں، جی کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
वालेकुम अस्सलाम मौलाना साहब, आपसे ये पूछना था, ये जो आपने दुआ बताई है जी। तो ये है कि अगर कोई बीमार है तो उस पर पढ़नी है कि अल्लाह तुझे शफा दे, लेकिन अगर अपने आप पर पढ़नी हो तो उसके लिए क्या यही दुआ पढ़ें या यशफीका के बजाय कुछ और पढ़ेंगे? मैंने अभी अर्ज किया, वही मैं अर्ज कर रहा था कि अयशफियाना, फिर आप पढ़ेंगे अयशफियाना। यशफियाना, हाँ, काफ की जगह जो आखिर में काफ है ना, काफ के ऊपर ज़बर है अयशफियक, तो काफ की जगह आप जो है अयशफियानी या अयशफियाना पढ़ लेंगी कि अल्लाह मुझे और हमें शिफाए कामिला अता फरमा। अच्छा, यशफियानी भी मैंने पढ़ा हुआ देखा। हाँ, जब अपने सिंगल के लिए है तो अयशफियानी हो जाएगा, और प्लूरल के लिए यानी कई लोगों के लिए अगर दुआ आप मांग करेंगे अल्लाह मुझे भी शिफा अता फरमा, मेरे बच्चों को भी, मेरे घर वालों को भी, मेरे वालिदैन को भी, तो अयशफियाना भी पढ़ सकती हैं। यशफियाना, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। जी, नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन। साहब, मैंने अब हजरत अयूब की जो दुआ है, उन्होंने जो दुआ बीमारी के ज़माने में मांगी थी, तो क्या मैं वो दुआ पढ़ सकती हूँ? सवाल मैंने नहीं समझा, क्या फरमाया आपने? हजरत अयूब अलैहिस्सलाम जो उन्होंने अपनी बीमारी जी, रब्बी अन्नी मस्सनी अद्दुर्र व अंता अरहमुर राहिमीन। जी, तो क्या मैं वो पढ़ सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकती हैं। तो साहब, मेरी एक दोस्त है, उसकी बेटी अपने माँ के बारे में बहुत बुरे बुरे ख्वाब देखती है। कभी देखते है कि उसकी माँ जल रही है आग में, पीछे मारी है, कभी देखते है कि वो जहन्नम में है, कभी देखते है गड्ढे में गिर गई है। हालांकि उसकी माँ बहुत अच्छी होता है, पाँच के नमाजी पेशकार है, तो वो क्या उसको बताते हैं। तो माँ उनकी जिंदा है या मरहूम हो गई है? जिंदा है, लेकिन वो बड़ी वो परेशान है कि पता नहीं मैं तो वैसे क्या ऐसी गलती हो गया कि मैंने क्या कर दिया जो अल्लाह में इतना सख्त नाराज है। मेरी बेटी ख्वाब देखती है, तो बड़े मेहरबानी कोई वजीफा बता देंगे जिससे अल्लाह में माफ कर गुनाह शायद कोई किया उन्होंने, तो जो अल्लाह उनकी बेटी को दिखा रहे। ठीक है, मैं अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह करीम आसानी पैदा फरमाए। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बच्चे बड़े सब आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हो। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी पूरी टीम का। मेरे दो सवाल है। जी जी। एक सवाल तो ये कि अगर 3 साल का बच्चा बेड पर या सोफे पे लेटा हुआ हो, सोया हुआ हो, तो नीचे बैठ के कुरान पढ़ सकते हैं जमीन पर? बच्चा कहाँ लेटा हुआ है? अगर बेड पे लेटा हुआ हो बच्चा, जी जी, तो जमीन पे बैठ के कुरान पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकती है मेरी बहन, बिल्कुल पढ़ सकती हैं। अच्छा ठीक है। और दूसरा सवाल मेरा ये, अगर किसी के हस्बैंड बहुत अच्छे हो, अगर वो तारीफ कर दे किसी के सामने, और बाद में वो तवज्जो ना रहे हस्बैंड की, और बीवी को ये फील हो कि लगता है मुझे नजर लग गई, मैंने उस फलाने इंसान को बताया था अपने हस्बैंड के बारे में, तो कोई ऐसी दुआ बता दें जिससे नजर खत्म हो जाए। ठीक है, अर्ज करता हूँ, मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। अच्छा, नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी मेरी राना साहब, मेरा एक सवाल है। जी जी। कि मुझे रात को मैं मगरिब की नमाज पढ़ के, तो मुझसे फिर इंतजार नहीं किया जाता इशा के टाइम का, तो मैं सो जाती हूँ, लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ। 2 बजे उठ के जब मैं नमाज पढ़ती हूँ, तो फिर ये जो तहज्जुद की नमाज है, उसका क्या करना है? वो फिर इशा की नमाज मुकम्मल करके वितर पढ़ के 2 नफल पढ़ के, तो फिर बाद में तहज्जुद के नफल अदा करूँ? अर्ज करता हूँ। जी जी, मैं अर्ज करता हूँ, बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन। जी भाई साहब, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है और हम हमेशा सुनते हैं, आप इतनी अच्छी बातें बताते हैं, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आपका भी नॉलेज इतनी मिलती है। मैंने एक आपसे ख्वाब सुनानी थी आपको, तो सुना सकती हूँ? जी जी, फरमाइए। जी, मैंने देखा जैसे मेरे चचा हैं, तो बहुत बड़ा कबना है, बहुत बड़ा, और है भी बड़ा खूबसूरत, देखकर गद्दा हुआ, तो वो कहते हैं कि देखो बेटा, मेरा जो घर है ना, ये आप साफ कर दो।
تو گھر کو کیا جیسے ہم لوگ میرے بچے اور ہم جیسے لگ کے تو ان کا سارا وہ جو کمرہ ہوتا ہے وہ صاف کرتے ہیں سارا. جی جی جی. تو اس کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ تھوڑا جیسے وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ میرا کمرہ آپ نے بہت بڑا کمرہ ہے تو جیسے صاف کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں میری بہن، بہت شکریہ، میں عرض کرتا ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. بہت شکریہ میری بہن، بہت شکریہ. مجھے اپنے بھائی کے بارے میں سوال پوچھنا تھا. جی جی. ہم لوگ بہت سال سے اس کی کوشش کر رہے ہیں 2005 سے. دعا کتنی بار دعا کرتے ہیں اس کے بارے میں. وہ یہاں پہ سیٹل ہونا چاہتا ہے مگر ہر بار بہت رکاوٹ ہوتی ہے اس کو. 2005 میں ٹرائی کیا, 2018 میں ٹرائی کیا. میں نے کتنے طواف کیے, عمرے کیے, اس کے بارے میں دعا مانگا. کیا ہو گیا بھائی کو؟ وہ ابھی تو وہ دوسرے کنٹری میں ہے, مالٹا میں, مگر جب بھی وہ یہاں پہ آنا چاہتا ہے آتا ہے, اس کو بلاک کرتے تھے, اس کو ڈپورٹ کر دیتے ہیں. 2005 میں ایسا ہوا, 2018 میں ایسا ہوا. اتنے سالوں سے دعا کر رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کال کیا تھا. ہم لوگ وہ دعا پڑھ رہے ہیں, حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. تو یہ بھائی آپ کا کہاں سے, پاکستان سے آنا چاہتا ہے؟ کیا نہیں, وہ موریشس کا ہے مگر وہ بھی مالٹا میں رہ رہا ہے. اچھا اچھا. تو ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے اس نے یہاں؟ بار بار اس کا ریفیوز ہو جاتا ہے. ریفیوز ہو جاتا ہے. اچھا اچھا. 2005 پہ کیا, 2018 پہ کیا. ہمیشہ میں نے سولیسٹر سے بھی دیکھا تو اس نے مجھے تو اور زیادہ دھوکہ دے دیا. میرے 4 ٹھیک ہے, میں اور عرض کر رہا ہوں میری بہن, میں بتاتا ہوں دعا انشاءاللہ تعالی میں بتاتا ہوں. جی بہت شکریہ آپ کا. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولوی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میری بہن. شکریہ. ہم جب قبر پہ جاتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کون آئے ہیں قبر پہ جانے کے بعد؟ ہاں ٹھیک ہے, بہت شکریہ, میں عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ بھائی ہماری تمام بہنوں کا جنہوں نے سوالات کیے ہیں. اللہ کریم بہت جزا خیر عطا فرمائے. اچھا, پہلا سوال تو خواب کے حوالے سے تھا. میں نے وہ بتایا تھا میری بہن نے کہ خواب جو ہے وہ دیکھتی ہیں اور خواب میں یعنی برا خواب آتا. تو میری بہن, میں نے خواب کے حوالے سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ خواب کے بارے میں اصول ذہن میں رکھیں کہ خواب دیکھنے کے بعد, اور خاص کر کے اگر آپ کسی مرحوم کو دیکھ رہی ہیں خواب میں, تو مرحوم یا مرحومہ اگر آپ کو خوش باش نظر آ رہے ہیں, اچھی حالت میں نظر آ رہے ہیں, بہت اچھا خواب ہے, بہت اچھا خواب ہے. ان کے لیے مزید آپ ایصال ثواب کریں. اور اگر خدا نخواستہ جس کو آپ مرحوم یا مرحومہ کو خواب میں دیکھ رہی ہیں, بری حالت میں دیکھ رہی ہیں, ڈراؤنی حالت میں دیکھ رہی ہیں, تو اس کے لیے دعا خیر کریں. اور خواب کے حوالے سے دیکھیں, ذہن میں رکھیں کہ ایسے خوابوں کو اس کی تشہیر نہ کریں, اس کی یعنی بتائیں نہ کسی کو ایسے خواب اگر برے خواب آئے. تو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ ہے کہ خواب دیکھنے کے فوراً بعد ایک دعا ہے آپ پڑھ لیں, تاکہ اللہ پاک اس خواب کے برے اثر سے آپ کو بھی حفاظت فرمائے اور اگلوں کو بھی. وہ دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. پوری دعا اگر آپ نہ پڑھ پائیں تو کم از کم اتنا ضرور پڑھ لیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رات میں اگر آپ خواب دیکھ رہی ہیں, آنکھ آپ کی کھلی ہے, تو آپ جو ہے نا بلو کر لیں دونوں طرف, تھوڑا سا اسپٹ بھی ہو جائے, اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے دوبارہ دوسری کروٹ میں آپ سو جائیں, تو تاکہ اس خواب کے برے شر سے, بری تعبیر سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. اچھا, ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. حضرت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ بھائی, بہت بہت شکریہ. حضرت آپ سے یہ ریکویسٹ تھی کہ وطر ایک پڑھ سکتے ہیں؟ جی وطر پڑھ سکتے ہیں عشاء کی نماز؟ وطر نہیں, وطر ہماری یہاں 3 ہے بھائی. ہاں جی بالکل, جزاک اللہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, السلام علیکم. بہت شکریہ, بہت شکریہ, جزاکم اللہ. اچھا, میں عرض کر رہا تھا کہ خواب میں اس کے علاوہ آپ نے اگر کوئی ایسی سینری دیکھی, ایسے مناظر دیکھے جس کو دیکھ کے طبیعت خوش ہوئی, آپ نے خوشی, مسرت, فرحت ہوئی, مسرت محسوس کیا آپ نے, تو یہ اچھا خواب ہے. اور اگر خدا نخواستہ, چونکہ عرض کر چکا ہوں, دیکھیں خواب کی 3 قسمیں. ایک خواب جو ہے شیطانی خواب ہوتا ہے, ڈراؤنا خواب دیکھنا, ڈر جانا, یہ شیطانی خواب ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ آنکھ کھلے تو اعوذ باللہ, جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا, پڑھنے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لیں, کروٹ ادھر کر لیں اگر رات میں ہے, تیسرا کلمہ پڑھ لیں, یہ شیطانی خواب. دوسرا خواب ہوتا ہے وسوسہ, جو کچھ آدمی دن میں کر رہا ہوتا ہے, اور جس فیلڈ کا بندہ ہوتا ہے, دکاندار دیکھ رہا ہے جی میں کسٹمر کو ڈیل کر, یہ خیالی خواب ہوتا ہے, اس کا کوئی معنی مطلب نہیں ہوتا. تیسرا خواب جو ہوتا ہے وہ رحمانی خواب ہوتا ہے, بامانہ خواب ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اچھا خواب دیکھیں
تو ایسے لوگوں کو بتائیں جو معبر ہوں، عالم ہوں، نیک لوگ ہوں، آپ کے سب سے بڑے ہمدرد ہوں، کیونکہ خواب میں اس کا بڑا اثر ہوتا ہے کہ بدخواہوں کو آپ خواب بتلائیں گے تو جیسا وہ اللہ معاف کرے جو بدخواہ ہوگا وہ تو چاہے گا کہ آپ کے ساتھ برا ہو. تو اچھے لوگوں کو، خاص کر کے وہ لوگ جو خواب کی تعبیر سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا تعلق ہے تعبیر کے فن کو جانتے ہیں، ان کو آپ بتائیں. تو خواب کے حوالے سے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اچھا خواب ہو تو بتائیں، برا خواب نہ بتائیں. اللہ سے فوراً دعا کر لیں گے اللہ اس خواب کی شر سے میری حفاظت فرما، میرے بچوں کی حفاظت فرما. اس کے علاوہ آپ نے بتایا کہ 30 سال کا بچہ ہے، اس کو اگر بچہ لیٹا ہوا ہے تو کیا وہ اوپر لیٹا ہو تو نیچے قرآن بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں. بچے چھوٹے سے ہیں، ویسے بچے فرشتے ہوتے ہیں، بچوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے علاوہ میری بہن نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کسی کی تعریف کرتا ہے تو تعریف کرنے کے حوالے سے دیکھیں تعریف کرنے میں بھی اس کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. ایک تو ہمیں حکم ہے کہ کسی کے سامنے اس کی تعریف نہ کرو، تو اس سے انسان کے اندر عجب پیدا ہوتا ہے، تعلی پیدا ہوتی ہے، بڑائی پیدا ہوتی ہے. لیکن اپریشیٹ ہمیں بہت ضروری ہے کرنا. آج کل یہ کی بہت بڑی کمی ہو گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اپریشیٹ نہیں کرتے. یہ بہت بڑی کمی ہے ہمارے گھروں میں، خاص کر کے یہ سلسلہ بہت عام ہے. یہی وجہ ہے دنیا بھر کی نا اتفاقی اور مس انڈرسٹینڈنگس اور دوریاں، جو فاصلے بڑھتے ہیں کہ ہر آدمی آج جو ہے نا دوسرے کی بس نا کیڑا نکالنے کے چکر میں لگا رہتا ہے. شوہر ہے تو بیوی کے پیچھے پڑا رہتا ہے کہ دیکھو جی تم نے سالن تو اچھا بنایا، نمک کم ہے، یہ تو اچھا تم نے بنایا، یہ کمی رہ گئی ہے. یعنی کبھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. وہ دن بھر لگی رہتی ہے بچوں میں، کھانا بنانے میں، گھر کو سنوارنے میں، 24 گھنٹہ سروس دیتی ہے. حضرت والا جو شوہر صاحب ہے اس سے جلدی متاثر نہیں ہوتے. یہی حال الٹا بھی بسا اوقات ہوتا ہے کہ شوہر بیچارہ دن بھر کماتا ہے، باہر کام کرتا ہے اور سب کچھ ساری قربانیاں دیتا ہے، واپس جب گھر آتا ہے تو کہتے ہیں بھائی تم سے بڑا نکما کوئی نہیں، تم کچھ کرتے ہیں کسی کام کے نہیں، تم نے آج تک مجھے دیا ہے کیا ہے، خوشیاں تو دی نہیں، کپڑے چند چیتڑے پڑے ہوئے ہیں، کچھ ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، سب کچھ قربان کر. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یقین جانیے کہ بہت نقصان دہ. ہمارے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، نا اتفاقیاں، اللہ پھر بچوں پر برا اثر پڑتا ہے. ہر وقت آرگیومنٹ، ہر وقت ایک دوسرے کی کمی کو تلاش کرنا، ایک دوسرے کی خامی کو. آپ دیکھیں کوئی انسان دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے. آپ میرے اندر ڈھونڈیں گے نا 1000 خامیاں نکلیں گی. 1000 آدمی کسی کے پیچھے پڑ جائے نا تو بے تاج اس کے اندر خرابیاں نکال سکتا ہے. ہمیں حکم ہے کہ لوگوں کی اچھائیوں کو ہائی لائٹ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ قربان جائیے کیسی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. ایک دعا میں آپ نے فرمایا کہ اللہ میں ایسے دوست سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، ایسے ساتھی سے، ایسی شریک حیات سے کہ جو میری نیکی کو دیکھے، اچھائی کو دیکھے تو دفن کر دے، نظر انداز کر دے، اور اگر کوئی برائی، کوئی ویکنس نظر آ جائے تو فرمایا کہ اس کی تشہیر کرے، اس کی مارکیٹنگ کرنے لگے، اس کو بتائے لوگوں کو. نعوذ باللہ. پناہ مانگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہمارے ساتھ اور ایک کالر ہیں انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے کہ جو چاشت کی نماز ہے اس میں 2 سے 8 نفل پڑھے جاتے ہیں، اگر ہم لوگ 4 پڑھ لیں تو کوئی بات تو نہیں ہے؟ بالکل نہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں. اچھا جی مہربانی. اور دوسرا یہ جو الحمد مطلب ہم اس طرح پڑھ لیتے ہیں سورہ فاتح نماز میں، اس کے بعد کوئی سورت شروع کرتے ہیں تو پھر سے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر جیسے قل اللہ پڑھنی چاہیے، یا اگر ہم بسم اللہ بھول جائیں تو کوئی گناہ؟ بسم اللہ بھول جائیں کوئی حرج نہیں، پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے. کہتے ہیں جتنا آپ گڑ ڈالیں گے میٹھا ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، شکریہ، بہت شکریہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تعریف آپ ضرور اچھا ایک اور کالر میں صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نیکسٹ کالر. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیں آپ مفتی صاحب؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا بہت کرم. آپ سے مفتی صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ دیکھیں اگر لڑکی مسلمان ہے اور ہے نا لڑکا ہندو ہے، وہ اگر اپنا مذہب چینج نہیں کرتا، مسلمان نہیں ہوتا، تو ایسے میں نکاح جائز ہے؟ نہیں، نکاح جائز نہیں بالکل. اچھا جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، تھینک یو ویری مچ. نکاح کے لیے دونوں کا دین ایک ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. دعا جو میں نے آج عرض کیا ہے اور اسکرین پر بھی شاید آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسأل اللہ العظیم، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اگر کسی کے سامنے کسی کو آپ دعا دے رہے ہیں اور اگر اپنے لیے ہے تو ان یشفینی یا ان یشفینا. اسأل اللہ العظیم، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اور ان یشفینی، ان یشفینا جب اپنے لیے یا اپنے حق میں دعا کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے حق میں دعا کر رہے ہیں تو ان یشفینا،
ان یشفینی، کسی دوسرے کے لیے دعا دے رہے ہیں تو ان یشفیک، اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ کسی بیمار کو دیکھنے گئے ہیں، اس کے بستر پہ بیٹھے ہیں، اسے یا فون پر بات کر رہے ہیں آپ اسی وقت پڑھ دیں۔ تو حدیث میں ہے کہ جو شخص ان دعاؤں کا ورد کرے گا، ان دعاؤں کے ذریعے اللہ پاک سے شفا مانگے یقین کے ساتھ۔ میں بارہا عرض کیا کہ دعا میں ایک کنڈیشن ہمیشہ یاد رکھیں ناظرین، کہ جب آپ دعا پڑھیں پورے یقین کے ساتھ۔ اتنا یقین تو ہونا ہی چاہیے جتنا یقین ہمیں ڈاکٹر حضرات کی باتوں پر ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کہہ دے گا آپ نے دیکھیں یہ چیز نہیں کھانی ہے آج کے بعد، یہ آپ کے ہارٹ کے لیے، آپ کے دل کے لیے، آپ کڈنی کے لیے، ہم بالکل چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، ڈاکٹر نے کہا ہے، اور ڈاکٹر نے ظاہر ہے کہ ہمارا ہمدردی میں اس نے کہا ہے، ہم نے یہ چیز نہیں ٹچ نہیں کرنی ہے۔ تو اتنا یقین تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین جو تھے ان کی بات پر اتنا یقین تو کم از کم ہونا ہی چاہیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک تمہیں شفائے کاملہ، کوئی سی بھی بیماری ظاہری، باطنی، جسمانی، ذہنی، تو اس کا خیال رکھیں۔ بہت بہت شکریہ ناظرین آپ کے سوالات کا۔ اچھا اگلا سوال تھا، فرما رہی تھی میری بہن کہ مغرب کے بعد وہ فوراً سو جاتی ہیں تو بسا اوقات جو ہے آنکھ ان کی 2 بجے کھلتی۔ دیکھیں تہجد نفل نماز ہے، عشاء کی نماز فرض ہے۔ یہ ہمیں کامن سینس کی بات ہے کہ جتنی نوافل والے اعمال ہیں، نیکیاں ہیں، ان کا جو مرتبہ مقام ہے یقینی طور پہ فرض سے 1000 گنا کم ہے، فرض اور واجبات سے بہت کم ہے۔ تو پہلا مقدم جو عمل ہوگا آپ کا فرض نماز، جب آپ بیدار ہوں، 2-3 بجے سے کا تعلق اس سے نہیں ہے، اس کا تعلق یہ ہے کہ تہجد آخری پہر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، رات کا آخری پہر، ٹھیک ہے۔ اور عشاء کی جو نماز ہے صبح صادق سے پہلے آپ کو پڑھ لینا ہے۔ تو آپ جب بیدار ہوں 2 بجے رات میں تو سب سے پہلے آپ نماز عشاء پڑھیں گی۔ نماز عشاء پڑھنے کے بعد چونکہ اب آپ جگ گئی ہیں ماشاءاللہ، تہجد کا وقت بھی ہے، تو اب آپ یہ کریں گی کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، سنت پڑھنے کے بعد، کچھ رکعات تہجد پڑھنے کے بعد آخر میں آپ وتر پڑھیں گی۔ یہ تو بہت اچھی عادت ہے، اللہ کرے کہ یہ معمول ہو، خصوصاً خواتین کے حوالے سے۔ جو خواتین تہجد میں اٹھنے کی عادی ہیں تو ان کے لیے بہتر ہے کہ آپ وتر جو ہے نا، یا جو بھی مرد حضرات بھی اگر آپ تہجد میں اٹھنے کے عادی ہیں، اللہ کرے کہ ہم سب عادی ہو جائیں۔ اور اس لاک ڈاؤن نے جو کچھ ہمیں بڑے بڑے تحفے دیے ہیں، ایک تحفہ یہ بھی دیا ہے، لیکن ہر خیر شر کے اندر خیر کیسے اللہ پاک اس کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اس شر کے اندر خیر یہ تھا کہ بہت سے لوگ تہجد کی عادی بن گئے ہیں، الحمدللہ نماز کے پابند بن گئے ہیں، قرآن کی آیات اور بہت سی صورتیں، اتنی ایسی دعاؤں، اتنی دعائیں مانگی گئی ہیں۔ میرے خیال میں صدیوں بعد ایسا موقع آیا ہے کہ ایک شخص نے اتنی دعائیں مانگی ہے اور قدر آہوزاری کے ساتھ دعا مانگی ہے کہ اللہ پاک کو ضرور ترس آیا ہوگا، ضرور ترس آتا ہوگا اللہ پاک۔ بے تحاشا لوگوں نے ایسی دعائیں لوگوں نے کی ہیں، شاید آج سے پہلے لوگوں نے ایسی دعائیں نہ کی ہوگی جس قدر آہوزاری کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اوافر مقدار میں وقت ملا ہوا تھا۔ بہت سے لوگوں نے تلاوت، تفسیر اور حدیث سب کچھ کیا، الحمدللہ اللہ بہت برکتیں عطا فرمائے اور آپ سب کی تمام نیکیوں کو اللہ قبول فرمائے۔ تو میری بہن سب سے پہلے آپ عشاء پڑھیں گی، عشاء کے بعد سنت پڑھیں گی، پھر آپ تہجد کی 2 رکعت 4-8 تک پڑھ سکتی ہیں، اس کے بعد آپ وتر پڑھیں گی۔ اللہ کریم بہت جزا خیر عطا فرمائے۔ اچھا خواب میں دیکھنا کہ کوئی کہہ رہا گھر کو صاف کرو، تو میری بہن اس کے لیے وہ بہت آسان ہے اس خواب کا سمجھنا کہ اگلا جو ہے آپ سے کچھ چاہتا ہے، آپ اس کے لیے اصالِ ثواب کیجیے۔ جب بھی آپ نماز پڑھیں، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے آپ ضرور اپنے لیے، مرحومین کے لیے، تمام مرحومین، پوری انسانیت کے لیے، پوری امت کے لیے جو مرحومہ لوگ ہیں، آپ ان کے لیے دعا کر دیجئے، اور خاص کر کے جس کو آپ خواب میں دیکھ رہی ہیں اپنے عزیز کو، اس کے لیے بھی کہ اللہ اس کے درجات بلند فرمائے، اس کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ اس کے بعد میری بہن نے دعا پوچھا ہے بھائی کے لیے، اپنے جو UK آنا چاہتے ہیں، بار بار ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے۔ تو میری بہن ایک تو سب سے جو بڑی دعا ہے وہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ نماز کی پابندی اور وہ عمل سے پرہیز جن عمل سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، کسی پر ظلم نہ کیا جائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، شرک سے بچا جائے، ظلم سے بچا جائے، چونکہ یہ چیزیں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہیں دعاؤں کی قبولیت میں۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی دعا میں نے ابھی عرض کیا قبول نہیں ہوتی تو اس کا مطلب کہ اللہ پاک کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ میرے بندو، میری بندی یا میرا بندہ، تو جو چیز مانگ رہا ہے ابھی تیرے لیے وہ چیز سوٹیبل نہیں ہے، ابھی تو چونکہ دیکھیں انسان کی سمجھ فہم بہت محدود ہے، اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہم نہیں جانتے، ہماری عقل، ہماری سمجھ فہم، ہمارا ادراک، ہماری انڈرسٹینڈنگ، ہمارا اسکلز، ہماری ذہانت فطانت بہت محدود، بہت لیمیٹڈ۔ ہمارے فیصلے بے شمار ایسے موقع ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی فیصلہ لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ چیز ہمارے لیے خیر ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ اس میں خیر نہیں شر،
تو بہرحال اس کے لیے ایک دعا میں بھی بتا دوں کہ اللہ کریم کے 4 صفاتی نام ہیں، یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود۔ یہ 4 صفاتی نام کو پڑھیں آپ صبح شام 100 مرتبہ، اور یہ پڑھ کے اللہ کریم سے دعا مانگیں کہ اللہ اگر میرے بھائی کے آنے میں خیر ہے تو اس کے لیے آسانی کا معاملہ فرما۔ اسی طرح صبح شام 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھیں، تمام رکاوٹوں کے لیے یہ دعا ہے۔ تو اللہ کریم آپ کو بہت جزاکم اللہ اور آپ برکتیں عطا فرمائے۔ قبر والے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اس سلسلے میں میری بہن ہمارا جو کام ہے کہ ہم جب قبر پہ جائیں تو ہم دعا پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، اہل قبور کو ہم سلام کرتے ہیں، اور سنتے وہی ہیں جنہیں اللہ پاک سنوانا چاہتے ہیں۔ اصل میں ہر چیز دیکھیں لوٹ کر اللہ کی طرف جاتی، جن کو اللہ پاک یہ سنتے ہیں، اور جن کو اللہ پاک سنوانا چاہتے ہیں وہ سن لیتے ہیں، ان کو وہ جواب بھی دیتے ہیں، اس لیے ہمیں حکم ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ان کا سننا کس نوعیت کا ہوتا ہے؟ دنیا کے نوعیت کا نہیں ہوتا ہے کہ دنیا میں جب ایک دوسرے کو کچھ سنتے سناتے ہیں، وہ وہی کچھ سنتے ہیں جو اللہ پاک انہیں سنانا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں زیادہ آرگومنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ چاشت کی نماز کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ نکاح کے لیے میں نے بتا دیا کہ جو مسلمان نہ ہوں تو مسلم غیر مسلم میں شادی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کریم آپ تمام بھائی بہنوں کو بہت برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب سے راضی خوش ہو۔ انشاءاللہ اگلے فرائیڈے تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔